مسجد میں بیٹھ کے نکاح، نہ کوئی جہیز، نہ کوئی چیز، نہ کوئی لینی، نہ کوئی ایسا مسائل۔ اچھا، لڑکی بھی شک بیوہ ہو، متعلقہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایج بھی شک 30 سے زیادہ ہو، 35 ہو، 32 ہو، 30 ہو، 28 ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ الحمدللہ تم الحمدللہ پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے۔ ہمارے ادارے کو، نکاح آسان تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، لوگوں میں باقی آسانیاں بانٹنے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے۔ یہ ہمارے بھائی ملتان میں ماشاءاللہ بہت بازوق ہیں، نام بھی بادشاہوں والا اور کام بھی بادشاہوں والا کر رہے ہیں۔ ان کا نام ہے اورنگزیب عالمگیر، بڑا بادشاہ تھا جی، مغل بادشاہوں میں سے تھا۔ تو جو بادشاہ ہوتے تھے وہ ماشاءاللہ شادیاں بھی زیادہ کرتے تھے، تو پھر جہاد کرتے تھے تو ان کے بعد باندیاں بھی آتی تھیں۔ تو صحابہ کرام بھی سب بادشاہوں کی طرح، ان کی کئی بیویاں ہوتی تھیں اور کئی باندیاں ہوتی تھیں۔ یہ سب اللہ کے پیاروں کی سنت۔ تو ہمارے بھائی اورنگزیب صاحب بھی ماشاءاللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے باقاعدہ داعی ہیں، اور کئی لوگوں کو ماشاءاللہ اس کے لیے آمادہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو اس کسی مردہ کو سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان کا ماشاءاللہ ملتان میں بہت اچھا بزنس ہے، اور یہاں ماشاءاللہ یہ سولر سسٹم کا اور یہ یعنی کیا آپ کے بزنس کیا کاروبار ہے؟ اسٹیل کا کام ہوتا ہے ہمارا، سولر کا ہوتا ہے، اس کے بعد فرنیچر وغیرہ، کچھ بھی ایس کی گرلیں وغیرہ، اس طرح کے کاروبار، یعنی مختلف کاروبار کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر فن مولا سمجھ لیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے الحمدللہ۔ پہلے بیوی بھی ہے، بچے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے 5 بچے ہیں۔ 5 بچے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا تو نہیں؟ نہیں۔ اچھا، وہ بھی خوش ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے معاشرے سے بے راہ روی کے خاتمے کے جذبے سے اس سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت ہی عظیم الشان ان کا عمل ہے، اور ہم اس پر آپ کو بہت ہی زیادہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ پاک، بلکہ جیسے انہوں نے تو ہمارے دل کی باتیں کہیں۔ میں اکثر لوگ جو دوسری شادی کے لیے آتے ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس طرح شادی کرو کہ آپ ایک خوبصورت مثال بنو، کہ پہلی بیوی کو بھی آپ نے یعنی ناراض نہیں کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا، اس کو بھی ہر اعتبار سے خوش کرنا ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، اور دوسری کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہر ایک حق اعطی کل ذی حق حقہ، ہر ذی حق کو اس کا حق دو۔ تو اس طرح اگر کیا جائے تو الحمدللہ پہلی بیوی کو بھی کوئی پریشانی نہیں، اور پریشانی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگ رہا ہوتا کہ یہاں شادی ہونے لگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی انہوں نے کوئی شکایت، حرف شکایت تک زبان پہ نہیں لائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے میں گھر میں زیادہ بیویاں ہوتی تھیں۔ خیر القرون قرنی، حضور کا دعویٰ ہے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ترین زمانے میں گھر میں 2 3 4 بیویاں ہوتی تھیں، ایک بیوی والا لاکھوں کا ایک آدھ گھر ہوتا ہوگا۔ تو جس طرح اس زمانے میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک سنتوں کو زندہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ وہی رحمتیں برکتیں آج بھی نازل فرمانے پر قادر ہے۔ کمی ہماری طرف سے ہے۔ تو ہمارے ان بھائی کے لیے ہمیں ایسا رشتہ چاہیے، کیسا رشتہ چاہیے؟ شریف ہوں اور دیندار لوگ ہوں ماشاءاللہ۔ اور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں بالکل سادگی سے۔ اچھا، مطلب سنت کی ابتدا کے لیے، مطلب مسجد میں بیٹھ کے نکاح، نہ کوئی جہیز، نہ کوئی چیز، نہ کوئی لینی، نہ کوئی ایسا مسائل۔ اچھا، لڑکی بھی شک بیوہ ہو، متعلقہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایج بھی شک 30 سے زیادہ ہو، 35 ہو، 32 ہو، 30 ہو، 28 ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، میرا جو تعلق ہے ارائی فیملی سے ہے، اگر ارائی ہو جائے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر بھی کوئی بھی قوم ماشاءاللہ۔ جی، ابھی میں اس وقت سفر میں ہوں اور میرے پاس ٹرافیاں ہوتی نہیں۔ لاہور میں آپ تشریف لاتے تو ٹرافی ہوتی ہے، آپ کو ٹرافی پیش کرتا، ہم ارائیوں کو ٹرافی پیش کرتے ہیں جو اپنی قوم کے بت کو توڑ رہے ہیں۔ ہم آپ کو بار خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم ساری قومیں ہمارے بھائی ہیں بھائی، ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آپ حضرات کے قوم کے نوجوانوں پر، بچے بچیوں پر ترس کھاتے ہوئے اس رسم بد کو توڑنا چاہتے ہیں، اور آپ کے جو بزرگ قبروں میں جا چکے ہیں ان پر بھی ترس کھاتے ہوئے
کیونکہ آپ کے اس رزم بد کی وجہ سے خدا نہ خواستہ آپ کے جو پچھلے بزرگ ہیں نا، آپ کے جو بچہ بچی 30-35 سال تک شادی نہیں کرے گا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ارائی قوم کے بت کو پوجتے ہوئے اس کی شادی میں لیٹ ہوگی، تاخیر ہوگی اور اس سے گناہ ہوں گے، ان گناہوں کا جو ہے یعنی اثر وہ جو پچھلے بزرگ چلے گئے ان کو بھی پڑ سکتا ہے، ان کو بھی سزا مل سکتی ہے، تم نے اس رسم بد کو کیوں چالو کیا اپنی قوم کی نسلوں میں. تو اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اپنے اوپر بھی ترس کھائیں، آئندہ نسلوں پہ ترس کھائیں، اور پچھلے اپنے بابے دادے بابوں پر ترس کھائیں، ان کا اس رسم بد کو توڑیں، ارائی بھی توڑیں، گجر بھی توڑیں اور جٹ بھی توڑیں. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی اس پاکستانی قوم کے پوری قوم کو، جو سلجھے ہوئے خاندانی لوگ ہیں وہ دوسری شادی کی طرف قدم بڑھائیں. دوسری شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے، تو لہذا آپ دوسری شادی کریں، تیسری کریں. آپ اس معاشرے کے جو اب ناسور پیدا ہو رہا ہے ہمارا ایک گناہوں کا، اس کو ختم کیا جا سکے. یہ نہیں کہ آپ اپنی ایک شادی کر کے بیٹھ گئے، اس کے علاوہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو کم از کم معاشرے کی بھلائی کے لیے، اس سنت کی ابتدا کے لیے، اس کے بعد اپنے دین کو بچانے کے لیے دوسری شادی کی کوشش لازمی کریں. ماشاء اللہ جی. ہو سکتا آپ نے ایک جملہ کہا، لیکن یہی جملہ آپ کی بخشش کا، آپ کے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور دیکھو جی، ایک یعنی اللہ پاک تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. جی بنی اسرائیل میں بدکار عورت، گھٹیا مخلوق کتے پہ ترس کھاتی ہے اور اس کو پانی پلا دیتی، اسی پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے لیے جو ہے نا بخشش کا فیصلہ فرما لیتے ہیں جی. وہ ایک گندی عورت ہے اور گھٹیا مخلوق کتے پہ ترس کھاتی ہے، آپ اشرف المخلوقات انسان، اور پھر آپ کے اس جملے سے آپ کا کوئی کاروباری، کوئی تاجر بھائی ہے جی، وہ بھی ہمت کرے اور وہ بھی اس طرح اس دعوت کو لے کے چلے، تو کتنی بیچاری بیواؤں کا اور متعلقہ اور ہماری شکل و صورت میں یا جسمانی طور پہ کسی بھی کمزوری کا شکار جو ہماری بہنیں ہیں، ان میں سے کتنی اللہ کرے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں عورتوں تک یہ بات پہنچے گی اور ان سب کا بھلا ہوگا اور وہ ان سب کی شادیاں ہوں گی اس سے انشاءاللہ. ایک ہمارے معاشرے میں اور بھی ہے کہ بیوہ کو آپ خرچہ دے دیں، بیوہ کو خرچہ دے دیں، 5,000 10,000 15,000 جو بھی آپ ایسے رکھتے ہیں، اس بیوہ کے خرچے کے بندوبست کر دیں. اس کے خرچہ تو الگ چیز وہ کر لیتی ہے، مطلب اس کے سر پہ آپ چادر دینا تاکہ اسے عزت و تحفظ مل سکے. جی وہ اس معاشرے میں اپنی بہتر طریقے سے زندگی گزار سکے. ٹھیک ہے آپ نے خرچہ دے دیا، وہ تو اس کے ضروری جو اخراجات وہ پورے ہو گئے، بقایا اس کی ضروریات وہ کون پوری کرے گا؟ اس کی وجہ سے بے راحتی کا شکار ہوگی. تو بہتر ہے ہمارے معاشرے میں جو سلجھے ہوئے لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ بیواؤں پہ ہاتھ رکھیں، ان پہ سر پہ چادر دیں اور کوشش کریں کہ وہ اس کار خیر کے کام میں بڑھ چڑھ حصہ لیں. دیکھیں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. اب دیکھو کسی بیوہ کو ہم 5,000 دے دیں، 10,000 روپے دیں، 5-10,000 سے کیا ہوتا ہے؟ 5-10,000 سے نظام نہیں چلتا. اس کا مستقل کفالت کریں، اس کو مستقل اپنے زیر کفالت لیں، ان کے یتیم بچوں کی کفالت کریں، یہ مستقل ایک بندوبست کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا زیادہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی زیادہ ملے گی. یتیم بچوں سمیت، اگر یتیم بچوں سمیت کوئی بیوہ مل جائے آپ کے لیے تو کیسا ہے؟ اگر 1-2 بچے ہوں گے تو کوشش کروں گا. اصل میں نے ایک تو علماء حضرات سے بھی یہ مشورہ لیا ہے. اچھا. وہ بچوں کی ذمہ داری بہت مشکل ہو جاتی ہے. بعض بندہ اپنا بچہ ہوتا ہے، اس کو تھپڑ مارے ڈانٹ ڈونٹ دیتا ہے، مگر اس کو بہتری کے لیے تھپڑ بھی مارے نا، اس نے کہنا یہ ستیلا تھا اس لیے اس نے اس کو تھپڑ مارا ہے. تو یہ پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس چیز میں. اس کی پوری ذمہ داری میں نہیں لوں گا، اس میں کوشش کروں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں، ان کی پرورش میں کفالت جتنی کر سکوں گا وہ میں کروں گا. پوری 100% ذمہ داری نہیں لوں گا. چلے خیر، آپ نے اپنی اچھی بات کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت، قوت، طاقت دے. لیکن آپ نے ایک ابھی سے تھوڑی سی بات کی کہ یعنی میں اس کی پوری ذمہ داری نہیں لوں گا، لیکن اگر اللہ پاک آپ کو وسعت دے دے، برکت دے دے تو پھر آپ وسعت اور برکت وہ بالکل ہے، بالکل اللہ کا کرم ہے. پر بات ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فیملی میٹر میں آ کے پھر مسائل پیدا کر مسائل. چلو ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ گیا. آپ کوشش کریں بھی نا، آپ اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے بندے کو لگتا نہیں یہ نیکی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں شاید یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے یا کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس میں بندہ تھوڑا سا اپنا آپ کو بچا کے رکھے گا، ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا. اس پہ پھر آپ کے دوسرے وہ کلیم نہیں کر سکیں گے آپ نے جو یہ کہا تھا، آپ نے وہ ہمارا جو خواب دکھائے تھے وہ پورے نہیں کر سکے آپ. بالکل صحیح، بہت اچھی بات. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا دوسری بات یہ کہ ان سے جب میرا تعارف ہوا تو ابھی
انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی جو مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ آپ میرے بارے میں اس پورے محلے میں ماشاء اللہ ملتان میں ایک بڑی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, تو اس مارکیٹ میں جس سے چاہیں میرے بارے میں پوچھیں. جس کالونی میں میں رہتا ہوں 20 سال سے, وہاں پوری کالونی میں جس سے چاہے میرے بارے میں پوچھیں. میرے موبائل میں سینکڑوں نمبر ہیں, جس سے چاہے آپ بات کر کے میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید نیکی پر استقامت نصیب فرمائے, حسن اخلاق حسن معاشرت کی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی بات ہے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات عالی سے جو بھی ان کی بیوی بنے گی انشاءاللہ وہ خوش رہیں گی, اور یہ ان کو ہر ممکن خوش رکھنے کی اللہ کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اس کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اللہ پاک سے دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اس میں مدد فرمائے اور نصرت فرمائے.